يا وجيه الدين والكرم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سامعین و ناظرین، روز کی طرح ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں خوبصورت پروگرام بہار سلطانیہ رمضان ٹرانسمیشن میں، اور ہماری یہ جو نشست ہوتی ہے یہ اہم فقہی مسائل پر ہوتی ہے، کیونکہ فقہی مسائل جاننا ضروری ہیں. تو ہمارے پروگرام میں روز کی طرح حسب سابق پروفیسر طارق نعیمی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں. ہم ان سے فقہی مسائل پوچھتے ہیں، اور بہت سارے فقہی مسائل جو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے وہ آپ بھی دیکھیں، اس پروگرام کی وساطت سے فائدہ حاصل کریں. تو پروفیسر صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. تو عام اس دور کے اندر جو فقہی مسائل جاننا ضروری ہے وہ آپ کو بھی پتہ، آپ بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں. جی. تو آج کا جو ہم نے آج پہلا مسئلہ جس پر ڈسکس کرنی ہے، جس پر بات کرنی ہے، کہ نماز میں ہم شامل تو ہو جاتے ہیں، ہماری کچھ رکعات رہ جاتی ہیں، تو جب آخر میں امام کے ساتھ تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں تو کیا وہ جب آخری رکعت میں تشہد پڑھا جاتا ہے تو وہ عبدہ رسول تک ہی پڑھیں گے یا آگے درود شریف بھی پڑھیں گے، ربی جعلنی بھی پڑھیں گے؟ اس کی تھوڑی تفصیل بتائیے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج بھی ہم اللہ کے فضل و کرم سے بہار سلطانیہ پروگرام قاری حافظ اشتیاق احمد سلطانی صاحب کی زیر نگرانی کر رہے ہیں، جس سے یقیناً آپ لوگوں کو بھرپور فائدہ ہوگا. آج جو قبلہ آپ نے مسئلہ پوچھا ہے جی، کہ ایک نمازی بعد میں نماز میں شامل ہوا کہ اس کی کچھ رکعت باقی تھی. جی، اب امام کے ساتھ وہ آخری رکعت میں التحیات بیٹھتا ہے. ٹھیک. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آخری رکعت میں جا کے امام کے ساتھ التحیات میں شامل ہوا، جس کی بقیہ نماز کچھ رہتی ہے، جی، تو اب امام نے تو التحیات بھی پڑھنی ہے، درود شریف بھی پڑھنا ہے، دعا رب جعلی بھی پڑھنی ہے. جی، اس کے بعد امام نے سلام پھیرنا ہے. جی، یہ جو جس کی کچھ بقیہ رکعات رہتی ہیں، نماز کچھ باقی ہے، جی، تو یہ مقتدی کیا کرے گا؟ جی، تو ناظرین، اس کے حوالے سے جواب یہ ہے کہ وہ مقتدی جس کی کچھ نماز باقی رہتی ہے، وہ جب امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے آخری رکعت میں التحیات تک پہنچے گا تو وہ صرف نماز میں التحیات ہی پڑھے گا، جی، عبدہ و رسول تک. اب اس میں ایک بات ہی آتی ہے کہ ابھی عبدہ و رسول تک اس نے التحیات پڑھی، جی، امام نے تو درود شریف پڑھنا ہے، دعا پڑھنی ہے، جی، ابھی کچھ ٹائم لگنا ہے. جی، تو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ التحیات پڑھے، ٹھیک. اس انداز سے کہ امام سلام تک پہنچ جائے. اچھا، اچھا، سبحان. اور اگر یہ جلدی سے پڑھ بیٹھا تو پھر یہ آگے نہیں جائے گا، جی، پھر یہ واپس جو ہے کلمے کا اعادہ کرنا شروع کر دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسول. ٹھیک. اور بعض فقہا نے علماء نے لکھا کہ دوبارہ التحیات ہی یہ آہستہ آہستہ پڑھے تاکہ امام سلام تک پہنچ جائے. یہ عبد و رسول تک رہے گا، اس سے آگے نہیں پڑھے گا. نہیں پڑھے. جب امام سلام پھیرے ایک سائڈ پہ، پھر دوسری سائڈ پہ جب سلام پھیرے تو یہ کھڑا ہو کے نماز کو ثنا سے شروع کرے گا. ٹھیک. اور دوسرا جو نماز کے لحاظ سے ہی بڑا اہم مسئلہ ہے، جو فجر کی سنتے پروفیسر صاحب رہ جاتی ہیں بندگی، تو وہ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نماز فجر کے فوراً بعد سنتے شروع کر دیتے ہیں. مسئلے کا پتہ نہیں ہے
تو کیا سنتے رہ جائیں؟ کس حد تک بندہ مسجد میں جب آتا ہے تو کیا جماعت کھڑی ہے تو اور پیچھے سنتے پڑھنی چاہیے، جماعت کے ساتھ شامل ہونا چاہیے؟ اگر بالفرض سنتے رہ جاتی ہیں تو اس صورت میں کیا وہ نماز کے فوراً بعد سنتے پڑھے گا یا کچھ وقفے کے بعد پڑھے گا؟ ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین، دوسرا سوال آپ نے سنا ہے نماز فجر کی سنتوں کے حوالے سے، تو اس میں ہے کہ ایک مقتدی مسجد میں اس وقت آیا کہ جب فجر کی جماعت ہو رہی تھی۔ جی۔ اب اس آنے والے مقتدی کو اگر یقین ہے کہ میں مسجد کے کسی ایک کونے میں جلدی سے فجر کی سنتیں پڑھ کر جی فرض جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، جی چاہے وہ آخری قعدہ ہی میں کیوں نہ شامل ہو، جی بالکل، تو پھر اس کو چاہیے ایک سائڈ پہ جلدی سے فجر کی سنتیں پڑھ لے اور پھر فرضوں کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اگر اس کو یہ یقین ہے کہ میں نے سنتیں شروع کی تو فرض نکل جائیں گے، پھر حکم یہ ہے کہ یہ سنت فجر کی نہ پڑھے بلکہ فرض جماعت میں شامل ہو جائے اور امام کے ساتھ فرض پڑھ لے۔ اب رہ گی اس کی سنتیں، تو سنتوں کے بارے میں، فجر کی سنتوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ فرضوں کے فوراً بعد نہیں پڑھے گا، ٹھیک، حتیٰ کہ وہ سورج نکل جائے، 15-20 منٹ کا وقفہ سورج نکلنے کا ہو جائے، اس کے بعد یہ 2 سنتیں ادا کر لے۔ اور اگر کسی وجہ سے یہ نہیں کر سکا، حتیٰ کہ ظہر یا عصر کا ٹائم آ گیا، تو اب اس پہ اس کی قضا لازم نہیں ہے، گناہ گار ضرور ہوگا، اس کو توبہ کر لینی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو پروفیسر صاحب، ایک بڑا اہم سوال ہے نماز جنازہ کے لحاظ سے کہ جنازہ کی جب چوتھی تکبیر بھی ہو جاتی ہے اور جب سلام پھیرنا ہوتا ہے، امام نے بھی ساتھ ہے، آگے مقتدیوں نے بھی، جو نماز جنازہ کے مقتدی ہوتے ہیں، تو اس صورت میں کیا جب سلام پھیریں تو پہلے ہی دونوں ہاتھ چھوڑ دیں یا پھر پہلے دایاں چھوڑیں بایاں چھوڑیں؟ اس کی تفصیل ذرا سی بتا دیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہاں، یہ مسئلہ بھی بڑا زیر غور ہے۔ جی، ہم نماز جنازہ میں جا کے دیکھتے ہیں کہ جب لوگ جنازہ پڑھتے ہیں تو آخری جب تکبیر ہوتی ہے، چوتھی تکبیر، جی، اس میں لوگوں کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں سلام پھیرنے میں۔ جی، بعض لوگ تو دونوں ہاتھ باندھ کے دونوں سائڈوں پہ سلام پھیرتے ہیں، پھر ہاتھ کھولتے ہیں۔ جی، بعض قدم دیکھتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ سلام پھیرا، ایک ہاتھ کھولا، دوسری سائڈ پہ سلام پھیرا تو دوسرا ہاتھ کھولا۔ جی، اب اس کا مستحسن طریقہ کیا ہے؟ جی، فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ یہ مسئلہ لکھا ہے جی، کہ جب چوتھی تکبیر جنازے کی ہو جائے جی، تو چوتھی تکبیر کے فوراً بعد دونوں ہاتھوں کو کھول کر پھر سلام پھیرنا چاہیے۔ یہ مستحسن طریقہ ہے۔ مستحسن طریقہ ہے۔ اچھا، یہ جو آگے میں بات عرض کرنے لگا ہوں، اس پر انشاءاللہ تفصیلی بحث ہوگی۔ جو نماز جنازے کے بعد فوراً جو دعا ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے، تو فوراً بعد جو دعا جو بندے کرتے ہیں اس میں برکات کتنی ہے، جو نہیں کرتے اس میں نقصان ہے یا نہیں ہے، اس پر انشاءاللہ بحث ہوگی۔ لیکن یہ مسئلہ ہماری نظر میں جانو زیر غور ہے، ہم اس پر بھی تفصیلاً انشاءاللہ ایک درس دیں گے اور اس مسئلے پر بحث کریں گے انشاءاللہ۔ تو آگے جو نماز وتر میں جو نماز وتر پڑھی جاتی ہے، اس میں جو تیسری تکبیر ہے، یعنی تکبیر بلکہ نماز وتر میں تکبیر کا شرعی حکم کیا ہے؟ ہاں، نماز وتر، اس کے 2 طرح تلفظ کیے جاتے ہیں، اس کو نماز وتر بھی کہتے ہیں اور وتر بھی، یہ 2 طرح کے لفظ اس کے ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی وتر کہتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی وتر کہتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے۔ جب ہم تیسری رکعت میں، وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے جو تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اس پہ ہاتھ بھی ہم اٹھاتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں، تو رفع یدین پہ بھی انشاءاللہ بعد میں کس دن تفصیلاً پروگرام کریں گے۔ تو اس میں فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ نماز وتر کی جو تکبیر ہے یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے یہ تکبیر نہیں کہی اور وہ رکوع میں چلا گیا، اب اس نے دعائے قنوت بھی نہیں پڑھی، صاحب ذرا جب اس نے تکبیر نہیں کہی دعائے قنوت بھی نہیں پڑھی۔ اب دعائے قنوت پڑھنا یا دیگر اس سے متصل کوئی متبادل دعا پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، واجب وہ تکبیر کہنا ہے۔
تو اب اس نے تکبیر نہیں کہی، رکوع میں چلا گیا، یاد آیا کہ میں نے وہ دعائے قنوت پڑھنی تھی، تو اب واپس نہیں لوٹے گا، اب حکم یہ ہے کہ وہ سجدہ سہو کرے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ایک اور جنازہ کے لحاظ سے یہ مسئلہ ہے، وہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ فوت شدہ جو عورت جو فوت ہو جاتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، تو فوت ہونے کے بعد جب اس کی روح جدا ہو جاتی ہے جسم سے، تو اس کے بعد جو اس کا شور ہے، یوں تو عوام کا بھی جمع غفیر ہوتا ہے نماز جنازہ میں، تو اس کے لحاظ سے بھی ذرا تفصیل بتا دیں کہ جو عورت کا جو چہرہ دیکھا جاتا ہے عوام الناس میں سے، جو مرد حضرات ہیں، وہ کون کون دیکھ سکتا ہے، کون کون نہیں دیکھ سکتا، اور پھر جو ہے وہ شوہر بھی کیا چہرہ دیکھ سکتا ہے، ہاتھ لگا سکتا ہے، اس پر کیا حقوق ہوتے ہیں نماز جنازہ میں؟ ہاں، اس کے متعلق جو ہم نے عامت الناس میں دیکھا ہے، ایک رسم و رواج بھی ہمارے معاشرے میں بنا ہے، بلکہ میں نے ایک جگہ یہ ایسا معاملہ دیکھا بھی ہے کہ ایک شخص کی بیوی فوت ہو گئی۔ اب بیوی فوت ہو گئی تو اس کے شوہر کو خواتین اس کی چارپے کے قریب بھی نہیں آنے دے رہی، اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنے دے رہی، حتیٰ کہ جب اس کا جنازہ اٹھایا گیا تو اس کو منع کیا گیا کہ تو نے اس کے جنازے کو کندھا بھی نہیں دینا۔ بالکل اس طرح کی چیزیں، رسم و رواج، کچھ چیزیں ہمارے معاشرے میں رواج پکڑ گئی ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں یہ خواتین کے مسائل ہیں۔ تو شرعی حکم یہ ہے ناظرین کہ جس شخص کی بیوی فوت ہو جائے تو شوہر صرف 2 کام نہیں کر سکتا۔ ایک تو اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، دوسرا اپنا ننگا ہاتھ جو ہے اس کے ننگے جسم کو نہیں لگا سکتا، اور 3 کام کر سکتا ہے۔ شوہر اپنی فوت شدہ بیوی کا چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، اس کی چارپے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، اور اس کو قبر میں اتار بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے جن علاقوں میں اور جن برادریوں میں یہ رواج ہے کہ شوہر کو قریب نہیں آنے دیا جاتا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ باقی رہا دوسرے جو لوگ غیر محرم لوگ ہیں جو دوڑ کر آ کے اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، ان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ناظرین آج بہت اہم فقہی مسائل پر گفتگو ہوئی۔ آپ پروگرام سنیں گے اور غور سے سنیں، یہ بہت ہی اہم مسائل ہیں، اور یہ جو مسائل آپ روزمرہ زندگی میں کسی سے نہیں پوچھتے، یہ وہ مسائل ہم نے، یہ وہ نشست شروع کی ہے تاکہ جو آپ کے ذہن میں، جو آپ کے دماغ میں جو بھی اور دل میں جو مسائل چل رہے ہوتے ہیں، ہم نے سوچا کہ ان پر گفتگو ہوئے، ان پر گفتگو کی جائے تاکہ وہ مسائل آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ پروفیسر صاحب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے، مسائل کے ساتھ۔ اپنے میزبان حافظ محمد اشتیاق سلطانی کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔